الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حافظ عتیق الرحمن امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی کے اصرار پر چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے بس حاضر ہوا ہوں۔ پہلی تراویح میں ہی شیخ نے مجھ سے کہا تھا کہ 10 منٹ کا خطاب دے دیجئے، کیونکہ اس وقت میں جلدی میں تھا۔ میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ، لیکن دوسرے دن پھر میں نکل گیا اٹاوا، اور میں آج ہی لوٹا ہوں سحری کے ٹائم پر، تو آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہر مذہب کے اندر آتا ہے اور اس میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے جو روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء پر رمضان کے یہ روزے فرض تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کے ہاں ہفتے میں 1 دن تھا، کسی کے ہاں ہفتے میں 2 دن تھا، کسی کے ہاں مہینے میں 1 دن تھا، اور اس کی شکلیں الگ الگ تھیں۔ کوئی 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا تھا، کوئی 12 گھنٹے۔ اسلام نے اس کی ایک الگ شکل دی، اس کا مقصد بتایا ہے روزے کا، لعلکم تتقون، اور یہی اس روزے کی روح ہے۔ اسلام میں اکثر عبادتیں اخلاص پر مبنی ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ بھی بیکار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا۔ یعنی نماز بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، یہ نہیں کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں اور دکان پہ بیٹھتا ہوں، اب بغل میں مسجد ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور میں یہ سوچوں کہ مولانا ہوں، مسجد کے بغل میں میرا گھر ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو مولانا ہو کر اور حافظ ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبادت کی روح کیا ہے؟ اخلاص۔ اگر نماز کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے تو وہ بھی بیکار۔ قربانی جیسی عبادت کے اندر بھی کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، پرہیزگاری دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کرتے ہو۔ یہی رمضان میں کہا گیا کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد صرف تقوی ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ صرف تقوی یہ ہو کہ آپ کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی گوشت حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں یہی گوشت، روزے کی حالت میں یہی گوشت حرام ہے۔ یہی پانی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں یہی پانی حرام ہو۔ یہی بیوی آپ کی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں وہی حرام ہو۔ اب تقوی ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ عبادت، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، نماز کو شریعت کے طریقے پر اور شریعت کی روشنی میں پڑھنا عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو عصر کے بعد یہی نماز کوئی نفلی عبادت منع نہ ہوتی، زوال کے وقت منع نہ ہوتی، سورج نکلتے وقت نماز کا پڑھنا حرام نہ ہوتا۔ نماز عبادت ہے پھر حرام کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ عبادت اسی وقت عبادت مانی جائے گی جب ہم اس کو شریعت کی روشنی میں ادا کریں گے، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ اگر آپ اس سے ہٹ گئے بیکار، آپ نہیں چل پائیں گے اور وہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہمیں اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے
اور غور کرنا چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں کتنا شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. شریعت کی روشنی میں عمل کرنا یہ عبادت ہے اور عبادت کی روح ہے. روزے سے زیادہ کوئی عبادت تقویٰ پیدا نہیں کرتی ہے. نماز میں تقویٰ ہے لیکن روزے سے زیادہ نہیں. جرجی صاحب آپ نے عصر کہاں پڑھی؟ میں نے کہیں نہیں پڑھی. آپ سے کہہ سکتا ہوں فلاں مسجد میں پڑھی. آپ فلاں مسجد میں جا کر معلوم کر سکتے ہو جرجی صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. نہیں آئے تھے. پتہ چل گیا, پتہ چل جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. لیکن روزے کے بارے میں آج بھی آپ کے یہاں افطار ہوا, کل بھی ہوا, کتنے ہم تو آپ سب کو سمجھتے ہیں کہ روزے دار ہیں, لیکن کتنے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزے سے نہیں ہوتے ہوں گے اور افطار کر کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے چہرہ بنا رہے ہیں روزے داروں کا, لیکن وہ حقیقت میں روزے سے نہیں ہوتے. کیا کر لیں گے آپ؟ اپنے گھر میں تنہائی میں کیا کھا کے آیا ہمیں اور آپ کو کیا معلوم. اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُ لِي, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے, کہے گا قیامت کے دن فرشتوں روزے کا انعام تم نہیں دو گے میرے بندے کو, وہ میں دوں گا. نماز کا انعام تم دو, زکوٰۃ کا تم دو, حج کا تم دو, اور ساری عبادتوں کا انعام تم دو, لیکن روزے کا انعام تم نہیں دو گے. فرشتے کہیں گے اللہ وہ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي, میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں ہی اپنے بندے کو انعام دوں گا. یا اللہ, کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں کیا تھا؟ لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا؟ کہے گا کہ روزہ میرے لیے رکھا تھا, اس لیے کہ روزے کے اندر آپ کی چوری نہیں پکڑی جا سکتی. ہمارے سامنے روزے سے ہیں لیکن بیوی آپ کے میکے گئی ہوئی ہے, بچے اسکول گئے ہوئے, گھر میں آپ اکیلے ہیں, آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو, لیکن اگر وہاں نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف اس لیے نہیں کھا رہے ہو. تو روزہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. اس لیے روزے کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے جس طریقے سے بتایا. ابھی میرے واٹس ایپ کو کھول کے دیکھو تو سوال کی سوال, مولانا صاحب پہلے روزے میں سحری کی ہے, صبح اٹھے 8 بجے مجھے الٹی ہو گئی ہے, کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ کچھ نوجوان ایسے کہ مولانا صاحب سحری کھا کے سوئے اور 10 بجے سے ہم اٹھے تو مولانا صاحب میں ناپاک ہو گیا, کیا میرا روزہ ہو گیا؟ اس طریقے کی باتیں, یہ مسئلوں کو جاننا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں, خود بخود قے آ جائے, خود بخود الٹی ہو جائے تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن صبح سحری آپ نے جم کے کھائی اور صبح 8 اور 9 بجے اب آپ کا جی مالش کر رہا ہے, اب آپ بال مسن میں گئے اور انگلی ڈال کے حلق میں کر کے سب نکال رہے ہیں اور خود قے کر رہے ہیں. جب آپ خود سے قے کریں گے اور خود سے الٹی اگر آپ کو ہوگی, خود سے اگر آپ کریں گے, اپنے سے محنت کر کے اس اندر کی چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اپنے آپ ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے سن لیجیے, خروج منی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, استمنا سے روزہ ٹوٹتا ہے. اگر آپ سو رہے ہیں اور خود سے آپ محتلم ہو گئے اور آپ ناپاک ہو گئے تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ نے حرکت کی اور آپ اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہے ہیں کسی چیز کو خارج کرنے کی تو پھر اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی ضروری ہوگی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, یہ بھی مسئلہ بڑا عام ہے, حالانکہ اس کو سب کو معلوم ہے. مسئلہ روزے کی حالت میں, ابھی میں نے کہا کہ بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام. وہ تو اس حد تک حرام ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع یا صحبت کر لیا تو وہ روزہ بھی بیکار, اور اس کے بعد کفارہ بھی, اور کفارہ بھی چھوٹا موٹا نہیں, کفارہ مغلظہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ روزہ آپ کا خراب, اس کے بعد یہ روزہ تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بعد بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایک غلام آزاد, آپ تو چلتے نہیں ہیں غلام لونڈی. اب دوسری شکل ہے, وہ ہے 60 روزے مسلسل پے در پے, کنٹینیو, ریگولر, شہرین متتابعین. یہ متتابعین کا لفظ قرآن میں آیا, کنٹینیو, ریگولر. آپ نے 55 روزے صحیح سے رکھ لیے, ایک روزہ آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا, 5 ہی تو رہ گئے, 1-2 دن آرام کر لیتے ہیں پھر رکھیں گے. آپ نے جہاں ایک روزہ قصدن جان بوجھ کر چھوڑا 55 بیکار. اب آپ پھر سے 1 سے 60 پورے رکھیے. آپ بیمار ہو گئے الگ بات, کوئی عذر آ گیا تو الگ بات, کیونکہ اس میں آپ کا دخل نہیں ہے.
آپ کی کنڈیشن اگر دوسری ہو گئی اور ڈاکٹر نے ہی آپ کو روزہ چھوڑنے کے لیے مشورہ دیا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن قصداً جان بوجھ کر تھک گئے، ہار گئے، اب نہیں 5 دن سستا لیں یا 2 دن سستا لیں، اس کے بعد اگر ایسے آپ نے ایک روزہ بھی ترک کر دیا تو جتنے روزے اب تک رکھے سب بیکار ہیں. اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ، چاہے 10 کر کے 6 دن کھلاؤ، چاہے 60 کو بلا کے 1 دن کھلاؤ، لیکن جب تک آپ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا دیں گے آپ کی بیوی آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی. یہ کفارے مغلظہ ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، اگر میاں اور بیوی دونوں راضی تھے، دونوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کی تو دونوں پر کفارہ ہے، ایک پر نہیں کہ مرد کر لے اور عورت بچ جائے گی. اگر عورت بھی راضی تھی اس کام کے لیے تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر عورت راضی نہیں تھی، مرد نے مجبور کیا، وہ زبردستی اس کو اپنے بستر پہ لایا، عورت راضی نہیں تھی، تو عورت کا صرف وہ ایک روزہ ہی خراب ہوگا جس حالت میں اس نے بستری کی، وہی ایک روزہ پورا کرے گی اور کفارہ مرد ادا کرے گا. لیکن اگر عورت بھی راضی تھی تو کفارہ عورت کو بھی ادا کرنا پڑے گا کیونکہ دونوں کی رضامندی تھی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے کی حالت